اس وقت ملک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کر رہا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو سیلابی کیفیت ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ سلسلہ یوں تو سوات اور بنیر سے شروع ہوا، وہاں پر بڑی تباہی مچائی، بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، بہت سارے لوگوں کا اموال، کاروبار، جان سب کچھ ضائع ہوا۔ ابھی ہم وہیں کا غم منا رہے تھے، بلکہ وہاں پر ریسکیو کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جماعت کی بہت ساری ٹیمیں وہاں پہنچ چکی تھیں اور وہاں پر ریسکیو کا پورا انتظام کیا جا چکا تھا کہ اتنے میں معلوم چلتا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، پنجاب کے اندر بھی یہی سیلابی کیفیت ہے۔ ابھی میری پنجاب کے ایک ذمہ دار سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے اس وقت پنجاب کا بہت برا حال ہے، بلکہ لاہور کے قریبی جتنے علاقے ہیں دریا سے جو لگے ہوئے ہیں وہاں تک سیلاب پہنچ چکا ہے اور بہت بڑی تباہی مچا چکا ہے۔ سیالکوٹ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، پنجاب تقریباً کافی زیادہ اس سیلاب کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، انسانی قیمتی جانیں اس وقت ضائع ہو رہی ہیں۔ سیلابی پانی، سیلابی ریلا انسانوں کو یوں ہی تنکوں کی طرح بہا کے لے کے جا رہا ہے۔ ان تمام کی تمام صورتحال کے اندر میرا اور آپ کا کام ہے سب سے پہلے کہ ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوسرا، ہمیں کچھ سوچنے اور سمجھنے کی مہلت شاید اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ شہر کراچی کے لوگ کہ جن کے سر کے اوپر سمندر رکھا ہوا ہے، اگر اللہ نہ کرے کراچی کے اندر یہ طوفانی کیفیت بنتی ہے تو یقین کیجئے پلک جھپکتے ہی منٹ کے اندر پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اللہ کریم میرے ملک کو اور خصوصاً کراچی کو اللہ کریم حفاظت میں رکھے کہ کراچی سے بہت سارے لوگوں کا روزگار اور معاش جڑا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن سنتے یہ ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پانی آ رہا ہے، جو سیلابی کیفیت چل رہی ہے، وہ سارا سیلابی پانی سیدھا آ کے گرے گا دریائے سندھ کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان کا پانی جو آخر میں سٹور ہوتا ہے، آخر میں گرتا ہے، وہ گرتا سمندر کے اندر ہے، اور سمندر آپ کے کراچی میں ہے۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ اب اگلا جو ٹارگٹ ہوگا اس سیلابی ریلے کا وہ سندھ ہوگا، اور بہت ممکنہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سندھ کے اندر شدید ترین تباہی کے امکانات ہیں۔ ایک طرف اگر میں بات کروں کہ یہ سیلابی ریلا، یہ سیلابی کیفیت انڈیا کی بھی شرارت ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جس رخ کے اوپر میں آج کا جمعے کا خطبہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا قرب ہے، کیونکہ یقین کیجیے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ایک تنکا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اڑ سکتا۔ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے حکموں کی محتاج ہے۔ یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ دریا، اس میں آنے والی طغیانی، یہ سیلابی کیفیت، یہ طوفانی صورتحال، یہ سب کچھ میرے رب کے حکم کی منتظر ہے۔ رب نے حکم کرنا ہے، ہواؤں نے چلنا ہے، رب نے حکم کرنا ہے، ہواؤں نے رک جانا ہے، اور رب نے حکم کرنا ہے چاند نے نکلنا ہے، رب نے حکم کرنا ہے سورج نے غروب ہو جانا ہے، رب نے حکم کرنا ہے سمندر میں طغیانی آنی ہے، رب کا حکم ہونا ہے پوری دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جانی۔ ہر چیز میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اگر آج آسمان سے برسنے والے اس پانی کی وجہ سے ملک کی صورتحال دوچار ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا آسمانوں کو، بادل کو، پانی کو، یہ پانی برسا، طغیانی آئی، سیلابی صورتحال بنی، اور یقینی طور پر اللہ ہی کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن یہ تمام کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب اس صورتحال میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ میرا آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ کے آگے جھک جانے والے بن جائیں۔ دیکھیے یہ صورتحال کیوں ہوتی ہے؟
یہ صورتحال عمومی طور پر اس وقت ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مشاہدے سے جب قومیں اللہ کی باغی ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا یہ ہوائیں بھی اللہ کے حکم کی منتظر، یہ پانی بھی اللہ کے حکم کا منتظر، رب کے حکم کے بغیر تنکا بھی نہیں اڑ سکتا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو میں اور آپ اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ میں اور آپ اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ کہیں ہم سے غفلت تو نہیں ہو رہی؟ کہیں ہم گناہوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہے؟ کہیں ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اس کی بغاوت کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہے؟ یہ پانی یوں ہی لوگوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، پوری قومیں، پورے گاؤں صفا ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی؟ کہیں رب ہم سے ناراض تو نہیں؟ مجھے آپ کو آج جو یہاں پر سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنا محاسبہ کرے۔ کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کوتاہی، کہیں کوئی غلطی، تو اسی وقت اللہ سے نادم پشیمان پریشان ہو کے رب سے معافی مانگے قبل اس کے کہ وہ صورتحال خدا نخواستہ ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیے قوم نوح، میں اس سیلابی صورتحال کو دو طرح سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک، جب قومیں اپنے نبی کی نافرمان ہوتی ہے، جب قوم اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑتی ہے، اس صورت میں اللہ کا عذاب پانی کا سلسلہ بنتا ہے۔ نمبر دو، جب قومیں کھلے عام فحاشی کرتی ہیں، عریانی کرتی ہیں، تو اس صورت میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پہلی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کر کے آگے چلتے ہیں۔ جب قومیں انبیاء کی تعلیمات کو درگزر کرتی ہیں، نبیوں کے لائے ہوئے شریعت کا مذاق بناتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ وہ کیسے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تقریباً کم و بیش نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ قوم کون تھی؟ قوم شرک کی دلدل میں ڈوبی ہوئی، وقت کے نبی کی نافرمان۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں ایک اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑیوں کا بنانے والا ہے۔ لوگوں ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ قوم ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کی پرستش کرتی رہی، ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر خداؤں سے منتیں، مرادیں، حاجتیں مانگتی رہی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نوح علیہ السلام کا رب ان سے ناراض ہو گیا۔ رب ناراض ہو گیا کیونکہ نبی کی اطاعت سے یہ لوگ نکل چکے تھے۔ نبی دعوت دے رہا تھا، لوگوں ایک اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اور وہ لوگ ایک اللہ کی توحید کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کی پرستش کر رہے تھے۔ رب ناراض ہو گیا، اور رب کو اپنے ساتھ شرک منظور بھی نہیں، قبول بھی نہیں، برداشت بھی نہیں۔ رب کو اپنے ساتھ شرک پسند نہیں۔ دیکھو اللہ رب العالمین کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو میرا آپ کا خالق ہے، میرا آپ کا معبود ہے، وہ رب کے جس نے میرے آپ پر احسانات کیے، وہ رب کے جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہمیں پہننے کو دیتا ہے، چھت کے اوپر چھت موجود، پیروں کے نیچے زمین موجود، بہترین گھر موجود، گھر میں رہنے والے افراد موجود، ان افراد کے اندر مجھ سے محبت کرنے والے میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرا کنبہ قبیلہ، اوہو سارے ہی کے سارے موجود، پورا خاندان اللہ نے عطا کیا۔ میرے جسم کو اگر دیکھوں، میرے جسم کے اوپر اللہ رب العالمین کے انعامات، رب نے مجھے بولنے والی زبان دی، سننے والے کان دیے، دھڑکتا ہوا دل دیا، وہ پکڑنے والے ہاتھ دیے، چلنے والے قدم دیے۔ اللہ اکبر! اللہ مجھے اگر لنگڑا لولا پیدا کر دیتا، مجھے نابینا کر دیتا، میری سماعت متاثر ہو جا، میں کیا کر سکتا تھا؟ یہ سب رب رحمان نے میرے اوپر احسانات کی کہ مجھے مکمل ایک انسان بنایا، جو سنتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، جو چلتا بھی ہے۔ اللہ اکبر! میرے جسم کے اوپر میرے رب کے اتنے احسانات، میرا کنبہ قبیلہ گھر بار سب اللہ نے مجھے عطا کیا، مجھے کھانے پینے کی نعمتیں عطا کی۔ ان تمام انعامات کے بعد رب نے ایک مطالبہ کیا، وہ مطالبہ یہ تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بندہ مومن، بندگی تو نے میری کرنی ہے، بندگی تو نے میری کرنی ہے، عبادت تو نے میری کرنی ہے، میرے سوا کسی کو حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیوں کا بنانے والا نہیں۔ تیرا یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ، یہ تصور ہونا چاہیے۔ یہ رب رحمان کی میرے اوپر انعامات،
اور ان انعامات کے بعد ایک ہی مطالبہ کہ بندہ خدا تجھے میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے میرے علاوہ کسی کو معبود تسلیم نہیں کرنا۔ اور یہی در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا ان کی دعوت کا آغاز اللہ کی توحید تھا۔ نوح علیہ السلام قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم نے نوح علیہ السلام کی نہیں مانی۔ رب نے متنبع کیا، نوح ان کو بتا دیجئے اگر یہ آپ کی نہیں مانیں گے، اگر یہ اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیوں کا بنانے والا ایک اللہ کو نہیں سمجھیں گے، اے نوح ان کو بتا دیجئے ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور عذاب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، کبھی ہم پانی کے ذریعے عذاب دیتے ہیں، کبھی ہم ہواؤں کے ذریعے عذاب دیتے ہیں، کبھی آسمان سے پتھروں کو برسا کے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اے نوح ان کو سمجھا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ جو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ ان کو ایک اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے مشکلات پیش کرتے ہیں۔ اے نوح ان کو بتا دیجئے خبردار ہو جائے، تیار ہو جائے، اگر یہ رب کی نبی کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اے نوح ہم ان پر پانی کا عذاب بھیجیں گے، وہ پانی سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، وہ زمین پوری کی پوری پانی سے بھر جائے گی۔ اے نوح ان کو متنبع کیجئے، سمجھا دیجئے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا بھی، رب کے عذاب سے ڈرایا بھی، وہ مذاق بنانے لگے، وہ کہنے لگے اے نوح کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو کہتا ہے پانی کا عذاب آئے گا، ہم اونچے پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ رب نے حکم دیا کہ نوح اپنی قوم کو مست حالت میں چھوڑ دیجئے، یہ اب آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ کہنا سننا ان کے لیے اب سب کچھ بیکار، بس آپ اپنی قوم کو لیجئے، کشتی میں سوار کیجئے اور باقیوں کے اوپر دیکھیے ہم کیسا عذاب اتارتے ہیں۔ نوح کے ماننے والے اس کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی والوں کو، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو، ایک اللہ کی توحید کو ماننے والوں کو رب رحمان نے بچا لیا، باقی سارے ہی مشرکین، ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کی پرستش کرنے والے، سب کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اس واقعے سے دو نصیحتیں ملتی ہیں مجھے اور آپ کو۔ ایک نصیحت وقت کے نبی کی بات کو ماننا، دوسری نصیحت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین کو اپنے شریک پسند نہیں۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں، شرک انتہائی حساس جرم ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں شرک کو سمجھانے کے لیے، انتہائی سادہ لفظوں کے اندر۔ ایک میاں بیوی تھے، ان دونوں کی آپس میں بڑی محبت، بڑا پیار۔ میاں نے، خاوند نے بیوی کو کہا محترمہ میں رات آفس سے آؤں تو میرے آنے سے پہلے گھر میں بہترین قسم کی دال تیار ہو، بہترین قسم کی دال تیار ہو، دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بہت دنوں سے گوشت کھا کے دل اکتا چکا ہے، میری خواہش ہے کہ آج دال بنے گھر کے اندر۔ بیوی نے کہا سرتاج تابعدار، آپ کے حکم کی ماننے والی، جو حکم آپ کریں گے مجھے قبول ہے۔ بیوی نے شوہر کے آنے سے پہلے دال بنا کے رکھی ہوئی تھی، شوہر نے بھی آفس میں دن کا کھانا نہیں کھایا کیونکہ اس نے گھر میں فرمائش کر کے دال بنوائی تھی۔ اب کیا ہوا، شوہر آفس سے تھکا مارا جب گھر پہ آیا، بیوی کو کہا کہ محترمہ آپ سے فرمائش کی تھی کہ دال کھاؤں گا، دال تیار ہے۔ بیوی نے کہا سرتاج کیا بات کہی آپ نے، آپ کے جاتے ہی دال چڑھا دی تھی، بہترین قسم کی دال تیار کیا، آخر آپ نے فرمائش کر کے دال بنوائی ہے۔ خاوند نے کہا ٹھیک ہے دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگا، دسترخوان کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہمارے کراچی کے رہنے والے تو دال کے ساتھ بھی 10 قسم کی ورائٹیاں رکھتے ہیں، اچار بھی موجود، چٹنی بھی موجود، سلاد بھی موجود، روٹی بھی موجود، پانی بھی موجود، ساری اشیاء دال کے ساتھ جو موجود ہونی چاہیے سب کی سب موجود۔ خاوند نے ایک برتن جو ڈھکا ہوا تھا اس پہ سے ڈھکن کو ہٹایا، بیوی سے پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟
بیوی نے کہا سرتاج دال ہے، آپ نے دال کی فرمائش کی تھی، دال بنائی ہے۔ خاوند حیران ہوا، حیرانگی کے باوجود اس کے اندر چمچ کو چلایا، چمچ کو چلا کے پھر اپنے سوال کو دہرایا، دال کو کبھی یوں دیکھتا کبھی یوں دیکھتا، پھر پوچھنے لگا بیوی کیا بنایا ہے؟ بیوی کہنے لگی سرتاج دال بنائی ہے۔ کہنے لگا ارے اس میں دال تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، اس میں دال تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بیوی کہتی اوہو۔ خاوند کہتا کیا ہوا؟ کہتا اللہ کی قسم مرچ بھی ڈالی، دھنیا بھی ڈالا، نمک بھی ڈالی، ہلدی بھی ڈالی، بس دال ڈالنا بھول گئی، بس دال ڈالنا بھول گئی۔ خاوند نے کہا ارے بدبخت، لاکھ مرچ ڈالتی رہے، ہلدی ڈالتی رہے، نمک ڈالتی رہے، جب دال ہی نہ ڈالی تو وہ دال کہاں سے ہوئی؟ جب دال ہی نہ ڈالی تو پھر وہ دال کہاں سے ہوئی؟ لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج و زکوٰۃ دیتے رہو، اگر عقیدے کے اندر توحید نہیں، اگر رب کو چھوڑ کر دیگر کو معبودان باطل کو پرستش کرتے رہو گے، مشکل کشا حاجت روا بگڑیوں کا بنانے والا ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر کو مانتے رہو گے، میرے محترم بھائیو، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اعمال بہت زیادہ ہوں گے، دن کے روزے بھی ہوں گے، راتوں کی تہجدیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود رب کہتا ہے آگ میں جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہوگی کہ یہ اس دین سے ہٹ چکے تھے، اس راہ سے ہٹ چکے تھے جو دین میرا نبی سکھا کر گیا تھا، جو توحید میرا نبی بتا کر گیا تھا۔ عقیدوں میں توحید نہیں تو مثال بالکل دال کی سی ہے کہ نمک ڈال دو، ہلدی ڈال دو، مرچیں ڈال دو، اگر دال ہی نہ ڈالی تو وہ دال نہیں ہوگی۔ نماز روزے حج و زکوٰۃ سارے معاملات پورے، عقیدے میں توحید نہیں، سب کچھ بیکار، رائگان، برباد۔ اگر عقیدے میں توحید نہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس لیے ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کی۔ خود میرے نبی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے حکم دیا ہے نبی دین کی دعوت کا آغاز کیجئے، لوگوں کو ایک اللہ کی توحید کا بیان کیجئے۔ میرے نبی نے سب کو جمع کیا، وہ تمام کے تمام لوگ موجود ہیں، کنبے قبیلے والے بھی، گھر والے بھی، دوست رشتہ دار بھی، چچا تایا بھی، سارے ہی موجود ہیں۔ سب کی موجودگی کے اندر میرے نبی نے بڑی خوبصورت دعوت پیش کی، سب کو جمع کیا۔ میرے نبی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر میرے نبی نے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی توحید کے اوپر آ جاؤ، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، وہ اللہ تم کو عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، پوری زمین کا مالک بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے بڑی خوبصورت دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی، لوگوں ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کے عقیدے کے اوپر آ جاؤ۔ قوم نے بغاوت کر دی، قوم نے میرے نبی کے خلاف باتیں کر دی، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود نبی نے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ چونکہ انبیاء کا مشترکہ مشن ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء کی دعوت کا توحید، تمام انبیاء کی دعوت توحید، نبی نے بھی توحید کی دعوت دی۔ جب نوح کی قوم نے توحید کی دعوت کو نہ مانا تو اللہ نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ایک بات نبی کی اطاعت سے نکل جانا بھی اللہ کے عذاب کی وجہ بنتی ہے، اور دوسری توحید کو نہ مان کر شرک کے عقیدے میں دھس جانا یہ بھی اللہ کے عذاب کی وجہ بنتی ہے۔ آئیے تیسری وجہ کی طرف۔ ویسے تو وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنے مختصر سے جمعے کے خطبے کے اندر ہر وجہ کو بیان کرنا اور اس کے اوپر ڈیٹیل سے بحث کرنا یہ بہت لمبا کام ہے، وقت محدود ہے۔ آخری وجہ، جب انسان یا جب قومیں اللہ رب العالمین کی کھلم کھلا نافرمانی بغاوت کرتی ہیں، جب مسلم معاشرے کے اندر خصوصی طور پر بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہوتی ہے، تب بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، میں بھی بچوں سے گھر سے نکلتے ہوئے یہی بات کہہ رہا تھا
کہ گزشتہ تقریباً 5-6 سالوں سے ہم جو سیلابی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. یہ میرے بزرگ سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے جو صورتحال سیلاب کی جو تباہی اس وقت ہو رہی ہے کہ پورے ملک کو پورے صوبے کو برباد کر دیا گیا، سینکڑوں جانیں اس میں چلی جاتی ہیں، لاکھوں کا مال، مویشی، کروڑوں کی سب کچھ تباہ و برباد. یہ کیفیت پہلے نظر نہیں آتی تھی. سیلاب تو پہلے بھی آتے تھے. مجھے پھر ابن ماجہ کی حدیث یاد آئی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قومیں فحاشی اور عریانی کے اندر بہت آگے بڑھ جاتی ہیں، اللہ ان کے اوپر مصیبتیں، اللہ ان کے اوپر ایسے عذابات بھیجتا ہے جو ان کی آباء و اجداد نے دیکھے بھی نہیں ہوتے، جو ان کے پیچھے والوں نے نہیں دیکھے ہوتے. آج سے پہلے چلے جائیں، اپنے بچپن کو یاد کریں. جو جوان بیٹھے ہوئے، ایسی صورتحال کا سامنا نہیں تھا جو آج ہے. پریشانیاں انتہا کو پہنچ چکی. گھر کے اندر کمانے والے 10 موجود لیکن پھر بھی غربت، کمانے والے 5 موجود لیکن پھر بھی تنگی. وہ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے، رزق میں برکت تھی. آج 10 کمانے والے پھر بھی رزق میں برکت کوئی نہیں. کسی سے پوچھ لو کہے گا جناب مشکل حالات ہیں، وہ کھانے کو نہیں، کاروبار نہیں، مشکلات، پریشانی. کیا وجہ ہے؟ قومیں اس وقت اللہ رب العالمین کے عذاب کی لپیٹ میں ہے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. سیلابی کیفیت پورے ملک کے اندر تباہی پھیلا چکی. تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں ان قریب سندھ کی باری ہے، ان قریب یہ ریلا سندھ کے اندر تباہی مچائے گا. اللہ محفوظ رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. میرے محترم بھائیوں، جب اجتماعی طور پر نافرمانیاں ہوں گی، جب اجتماعی طور پر بغاوتیں ہوں گی، اللہ کی قسم پھر رب کا عذاب آئے گا. ان الذین، بے شک جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلا دیا جائے. اور یار قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو، قرآن کو سن کے تو دیکھو، اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈ کے تو دیکھو. کہیں قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے؟ مجھے معلوم ہی کوئی نہیں. میں فحاشی کا دل دادا، میں عریانی کا دل دادا. اللہ اکبر. وہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین، بے شک جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، ایمان والوں میں، اللہ والوں میں فحاشی کو عام کر دیں. رب رحمان فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب اترے گا. میری بات نہیں، رب کا قرآن ہے. آج میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں. بات کو صرف سننے کی حد تک نہیں سننا میرے محترم بھائیوں. زندگی کا کچھ نہیں معلوم، کب زندگی کی شام ہو جائے، کب یہ زندگی ختم ہو جائے. میرے اپنے ہی چاہنے والے، میرے اپنے ہی محبتوں کا دم بھرنے والے کب مجھے منومن مٹی تلے اتار کے چلے جائے، کب میری آنکھیں بند ہو جائے، کب یہ سانسیں ختم ہو جائے، کب یہ زبانیں گنگ ہو جائیں، وہ نہیں معلوم. صرف سننے کی حد تک نہیں، قبول کرنا ہے اس بات کو، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہیں میں اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں تو نہیں. میرے رب نے کہا کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا. اب سوچو ذرا، یہ ایک موبائل ٹیلی فون کتنے بڑے فتنے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. میں کوئی انوکھی انہونی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جسے ہر بندہ قبول کرے گا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جسے ہر بندہ سمجھتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے. او میرے محترم بھائیوں، اس موبائل فون کی وجہ سے، اس کی فحاشی کی وجہ سے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، موبائل کے انٹرنیٹ کے درست استعمال بھی ہے. بالکل اسی طرح سے
جس طرح ہم ایلوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں کہتے ہیں، انگریزی دواؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دوا کھاؤ گے اس کا فائدہ یہ ہوگا، لیکن نقصانات یہ موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ انگریزی ادویات فائدہ دیتی ہے، مثال کے طور پر کوئی اینٹی بائیوٹک کھائی، گلا خراب ہے، اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، اس ٹائم کھانا پڑے گی، لیکن ڈاکٹر خود بھی کہے گا کہ اس اینٹی بائیوٹک سے آپ کا گلا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں، آپ کے گردوں پہ اثر ہوگا، آپ کے یہ معاملہ ہوگا، کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ موجود ہے۔ موبائل ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کا میں خود حامی ہوں، میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن انکار تھوڑی کر سکتا ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے، اس کے بہت مضر اثرات ہیں۔ آج رب کے عذاب کی ایک بہت بڑی وجہ فحاشی اور عریانی ہے۔ قومیں کی قومیں میرے محترم بھائیوں بے حیا ہو چکی، اور یعنی فحاشی کی دل دادا ہو چکی۔ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اس موبائل ٹیلی فون کے اوپر کتنی دیر کتنے گھنٹے میں استعمال کرتا ہو؟ جواب ملے گا 15 گھنٹے، چلو 15 گھنٹے، چلو 10 گھنٹے۔ اب آؤ 10 گھنٹے کے اوپر ہی بات کریں۔ اگر 10 گھنٹے روزانہ موبائل کو میں نے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ان 10 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں میں 5 گھنٹوں میں کتنی دفعہ میں نے قرآن پڑھا اس موبائل ٹیلی فون کے اوپر؟ کتنی بار میں نے درس سنا اس موبائل ٹیلی فون کے اوپر؟ کتنی بار میں نے اسلامک لیکچر سنا اس موبائل ٹیلی فون کے اوپر؟ کتنی بار میں نے کوئی اچھی بات آگے پہنچائی اس موبائل ٹیلی فون کے ذریعے؟ سامنے کسی مولوی کی تقریر آتی ہے، یوں اسکرول کر دیتا ہوں، لیکن کسی ننگی عورت کا ڈانس آتا ہے، اس کو گھنٹوں بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت 2 منٹ سن لوں تو بڑی بات ہوتی ہے، گھنٹوں میوزک موسیقی سننا مجھے پسند ہے۔ اچھی باتیں لوگوں کو بھیجنا کم، بے حیائی کی باتیں لوگوں کو بھیجنا زیادہ۔ یاد رکھنا، بات میری نہیں، رب کا قرآن ہے کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، آپ اپنے یوٹیوب کے اوپر، اپنے ٹک ٹاک کے اوپر، اپنے فیس بک کے اوپر، اپنے انسٹاگرام کے اوپر کوئی موسیقی لگاتے ہو، کوئی گانا لگاتے ہو، کسی گندی عورت کی تصویر لگاتے ہو، یا کوئی بھی فحش مواد، رب خوش ہوگا؟ بے حیائی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانے کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ سمجھو قرآن کو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر بے حیائی کا مواد لگائیں گے، دوسروں کو بھیجیں گے، آگے پہنچائیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر وہ اس آیت کی زد میں آئیں گے کہ وہ لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور یار اللہ نے ایک سہولت دی ہے، موبائل ٹیلی فون جیسی چیز تمہارے پاس موجود، اس کے ذریعے دین کی تبلیغ کرو، لوگوں تک اچھی باتیں پہنچاؤ، لوگوں تک اچھے پیغامات پہنچاؤ۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، امید ہے میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ بات سمجھ آئی ہے نا بھائی؟ کوئی بات میں نے کسی کے دل کے دکھانے کو تو نہیں گئی، ہر چیز میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار، وخیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار وہ، بہترین گناہ گار وہ جس سے گناہ ہو جائے، گناہ کا احساس تو دل میں ہو، رب سے گناہ پر معافی تو مانگے۔ آج تک جتنے گناہ ہوئے، آج تک جتنی نافرمانیاں ہوئی، ٹھیک ہے انسان ہے، خطا کار ہے، اللہ اکبر، بھول گئے تھے، بھولے ہوئے تھے، لیکن آج احساس ہو گیا، بتانے والے نے بتا دیا، سننے والوں نے سن لیا۔ اب عمل کا کام ہے کہ ہم عمل کی طرف آئیں، فحاشی کو، بے حیائی کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دیں، تاکہ اللہ کا عذاب خدا نخواستہ نہ اترے۔ تو کیا خیال ہے، بات کو قبول کریں گے نا انشاءاللہ؟ آواز ہی کوئی نہیں آئی۔ انشاءاللہ بات میری نہیں، اللہ کی قسم، الیکشن کے لیے ووٹ نہیں، نوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک سوال، ایک ارادہ کہ اللہ میری بھی اصلاح ہو جائے، میرے بھائیوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اب کرنے کے کام آخر میں،
آخر میں کرنے کے کام بتاؤں۔ 3 باتیں ہم نے سیکھی ہیں کہ اللہ کے عذابات کیوں اترتے ہیں۔ نمبر 1، جب قومیں اپنے نبی کی نافرمان ہو جائیں۔ نمبر 2، جب قومیں توحید کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں ڈوب جائیں۔ نمبر 3، جب قومیں فحاشی عریانی بے حیائی کی دلدادہ ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اب ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، کرنے کا کام بہترین کیا ہے۔ کرنے کا یہی سب سے پہلا کام ہے کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ بندہ مومن اللہ سے توبہ کر، گڑ گڑا اپنے رب کے آگے پوری زندگی نافرمانی کی، جتنے گھنٹوں موبائل اٹھا کے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، دیکھتا رہا، اتنے گھنٹے اب عبادت کی طرف آ، نماز کی طرف آ، قرآن کی طرف آ، رب کی طرف متوجہ ہو جا۔ اللہ کی قسم ہے، اپنے رب کو رحمان سمجھ کے، رحیم سمجھ کے، کریم سمجھ کے اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے آنسوں کو بہاؤ، کہو میرے اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اللہ بھولا ہوا انسان، اللہ بھٹکا ہوا انسان، اللہ بندہ تو تیرا ہی ہو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم ہے، جو بندہ بھی سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے گا، میرا رب اسے معاف کر دے گا۔ پوری زندگی کی خطائیں، پوری زندگی کے گناہ، پوری زندگی کا قتل، پوری زندگی کا زنا، اور پوری زندگی کا نافرمان، رب سے ایک بار سچے دل سے توبہ کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ بندہ خطا کار ہو، اللہ سیاہ کار ہو، اللہ غلطی مجھ سے ہوئی، اللہ مجھے معاف کر، اللہ اکبر، رب معاف کر دے گا۔ توبہ رب کو بڑی پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلات دور کرتا ہے، اللہ تنگیوں سے نکال دیتا ہے، اللہ غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اور بہت بڑا مسئلہ تمہارے معاش کا، تمہارے روزگار کا، تمہارے کاروبار کا، او یار کاروبار نہیں، دکان چلتی کوئی نہیں، آؤ استغفار کرو۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو۔ تو اس موقع کے اوپر ایک استغفار کی تسبیح کرنی ہے، بہت زیادہ کرنی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تسبیح اللہ سے بہت زیادہ کرنی ہے۔ اور تیسرا کام، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ کیجئے، کثرت سے کیجئے، اللہ کریم میری آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا، اللہ کریم اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔